صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا آپ کے سامنے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم کی تقاریر جو ہر نبی نے اپنی قوم سے پہلی تقریر پہلا واعظ و نصیحت کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا، اور وہی تقریر جب میرے نبی نے مکہ کی سرزمین پہ سنائی تو مشرکین مکہ نے انکار کیا، پیٹ پھیری اور مخالفت پہ آ گئے۔ آج بھی چند آیات دکھاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی۔ انبیاء کرام تو انبیاء ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی اللہ کا ولی نیک آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے بول بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بول اتنے پسند آتے ہیں کہ قرآن بنا کر آمنہ کے لال کے سینے پہ نازل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ توحید کے بول بڑے پسند ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے، وزیر خزانہ وزیر خوراک بنے، اور پورے مصر پر آپ کی بادشاہی ہے، 61 سالی کا دور ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں، غلہ لے کے جاتے ہیں، آپ بیٹھے تخت پہ، لوگ غلہ لے رہے ہیں۔ ایک نوجوان بڑا برا حال ہے، وہ بار بار لین میں لگتا ہے، اپنا حصہ لے کے اپنا حصہ رکھ کے پھر لین میں لگ جاتا ہے، پھر اپنا حصہ لے کے رکھ کے پھر لینا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف نے دیکھ لیا تو بلایا کہ تو بار بار لے رہا ہے، اس طرح تیرا حق ہے۔ اس نے کہا اے یوسف، اگر تجھے پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو سارا غلہ مجھ پہ لوٹا دے۔ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں، سارا غلہ تو مجھ پہ لوٹا دے۔ کہا پہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں وہی آدمی ہوں جس نے آپ کی گواہی دی تھی کہ حضرت یوسف کیا ہے؟ پاک ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ کہ اے حضرت یوسف کی قمیض دیکھی جائے، آگے سے پھٹی ہے تو یوسف کا قصور ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر کس کا قصور ہے؟ زلیخا کا قصور ہے۔ میں وہ آدمی ہوں جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی کہ یوسف پاک ہے۔ اچھا، حضرت یوسف بڑے خوش ہوئے کہ آپ نے میری پاک دامنی کی گواہی دی ہے، بڑا اعزاز بڑا اکرام، مہمان خانے میں لے گئے، کھانے یہ وہ سب بادشاہ ہیں، ہاں جی غلہ دے رہے ہیں، بڑی اللہ پاک نے وہی نازل فرما دی۔ یوسف بڑا اکرام کر رہے ہو، بڑا اعزاز کر رہے ہو، بڑے غلہ بڑا ہے نا وہ کھانے یہ وہ کر رہے ہو۔ فرمایا یا اللہ کیوں نہ کروں، ہاں جی اس نے میری گواہی دی کہ پاک دامنی کی یوسف کیا ہے؟ پاک ہے، یہ تھوڑا بڑا احسان ہے۔ اللہ نے کہا اے میرے پیغمبر آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں، لیکن سنیے جو بندہ زمین پر میری پاکی بیان کرتا ہے نا، ہاں جی میری اللہ میرا پاک ہے، اللہ میرا شریکوں سے عیبوں سے پاک ہے، تو میں اپنی شان کے مطابق اس پر خوش بھی ہوتا ہوں اور عطا بھی کرتا ہوں۔ اللہ کو یہ بول بڑے پسند ہے، لیکن آج ہم نے وہ بول چھوڑ دیے ہیں۔ ذرا یہی پارہ ہے 15 پارہ، اور آگے سورۃ کہف ہے، اسی ساتھ کھڑا ہوا ہے، سورۃ کہف ہے، اور صفحہ نمبر ہے جی 558 558 58 سے آگے ہے 559 59 559 59 ہے، اوپر سے دوسری سطر ہے، اوپر سے دوسری سطر ہے۔ یہ اصحاب کہف سے مشہور ہے، نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی 7 روٹیاں بنا کے تقسیم کرتے ان کے نام پہ۔ وہ اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے تو 7 روٹیاں پکاتے اور ان کے نام پر کیا دیتے؟ تقسیم کرتے۔ تو اصحاب کہف اللہ کے ولی ہیں، 7 نوجوان ہیں،
अल्लाह ने मसला तो ही समझाया। हाँ जी, फिर अपने बादशाह के सामने खड़े होते हैं और नौजवान हैं, क्या कहते हैं अल्लाह पाक ने, वो सारी तकरीर कुरान नाजिल फरमा दी। देखो, वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि लन नदअु मिन दूनिही इलाहन लक़द कुन्ना इज़न शतता। और उनके दिलों को मरबूत यानी मजबूत कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते नौजवान थे, हैं, उठती जवानी थी, हो सकता है फिसल जाते। बादशाह के सामने खड़े हैं, बादशाह धमकियां दे रहा है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा, सूली पे लटका दूंगा। नौजवान थे, हो सकता दिल छोड़ जाते। मैंने अपने हाथों से उनके दिल को पकड़ा और मजबूत कर दिया। जब मजबूत किया तो बादशाह के सामने क्या कह रहे हैं, फरमाया जब वो उठ खड़े हुए हैं, बादशाह के सामने उठ खड़े हुए तो कहने लगे कि हमारा परवरदिगार आसमानों और ज़मीन का मालिक है, हम इसके सिवा किसी को माबूद समझकर न पुकारेंगे। अगर ऐसा किया तो उस वक़्त हमने बईद अज अकल बात कही है। ए बादशाह सुन ले, तू कहता है मुझे सजदा करो, है मुझे रब मानो, मुझे मुश्किल कुशा मानो। ए बादशाह सुन ले, हम अल्लाह ताला के सिवा, पहली बात तो एक तू रब नहीं, हमारा रब वो है जो आसमान और ज़मीन का मालिक है। हम उसके सिवा किसी को माबूद समझ कर नहीं पुकारेंगे, कतई नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा किया कि अल्लाह के सिवा औरों को पुकारें, तुझे सजदा करें, ये तो अकल से बड़ी दूर की बात है। यूँ समझो परले दर्जे का बेवकूफ़ और अहमक बंदा है जो खुदा को छोड़कर औरों की पूजा करे, लिहाजा हम ये कर सकते नहीं है। देखो असहाब कहफ नौजवान है और कैसे बयान फरमाया, आगे कहा हाउलाए कौमुना इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, इन हमारे कौम के लोगों ने इसके सिवा यानी अल्लाह के सिवा और माबूद बना रखे हैं। लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तान बैयिन, भला ये उनके खुदा होने पर कोई खुली दलील क्यों नहीं लाते। हमने दलील के अंबार लगा दिए कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह सजदे के लायक है, ये क्यों नहीं दलील लाते। असल बात यह है फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, तो उससे ज़्यादा कौन जालिम है, ये सबसे ज़्यादा ये बंदा जालिम है जो खुदा पर झूठ इफ्तरा करे, झूठ बांधे। तो असहाब कहफ कैसे वाज़े मसला बयान फरमा दिया कि अल्लाह के सिवा हम किसी को पुकारेंगे नहीं, न मुसीबतों में, न मुश्किलात में, न हाजात में, हाँ जी अल्लाह ही को पुकारेंगे। आगे निकालो, सूरत लुकमान है, 21वां पारा है, और सफ़ा नंबर है जी 782। ये भी नबी नहीं है, अल्लाह के वली हैं। हकीम लुकमान मशहूर नाम सुना हुआ है, बड़े दना थे। 782 बड़े दना हैं, अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं। आज हम भी वसीयत करते हैं, लेकिन अफसोस ये कि हम वसीयत छोड़ दिए। सारी वसीयतें हो रही हैं सारी, लेकिन दीन की वसीयत, नमाज की वसीयत, तौहीद की वसीयत वो बिल्कुल नहीं है। अल्लाह माफ़ फरमाए। देखो निकाल लिया 782 सफ़ा सूरत लुकमान कुतुल मा उहिया 21 पारा, रुकू शुरू हो रहा, ऊपर से तीसरी सतर है। वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमता अनिश्कुर लिल्लाह, और हमने अल्लाह ताला ने हमने लुकमान को दनाई बख्शी कि खुदा का शुक्र करो। और वही दना बंदा जो किसका शुक्र अदा करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। जिस हाल के अंदर भी है उसकी ज़बान पर कभी खुदा की नाशुक्री नहीं है। देखो मेरे भाई, जिंदगी का हिस्सा है, बीमारी भी आ जाती है, दुख भी आ जाते हैं, हालात बिगड़ भी जाते हैं, मुकदमात भी आ जाते हैं, सारे हालात आ जाते हैं। कभी भी खुदा की नाशुक्री ना करना। है मर गया, है मर गया, है मर गया। अल्लाह ने सादा वेड़ा मिलिया,
ایک اٹھندہ دعا کیا ہے پمدا ہے، ایک بھائی جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا فلاں، کبھی بھی خدا کی ناشکری نہ کرنا۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال خدا کا شکر کرنا۔ خدا کا شکری کرو گے تو خدا کا کچھ نہیں جائے گا، اپنا کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ تو فرمایا ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دی، دانائی دی، عقل مندی دی، اس کا تقاضا کیا تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور کیا ہے؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ اگر نہ شکری کرے گا تو خدا کا کیا بگاڑے گا؟ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ خدا کا شکر کر رہا ہے، اور یہ پکی بات ہے، وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ اللہ جو مجھے نعمتیں دے رکھی ہیں، صحت ہے، امانت ہے، دیانت ہے، رزق ہے، مال ہے، اولاد ہے، جو بھی اللہ نعمتیں دے رکھی ہیں وہ نعمتیں باقی رہیں اور اس میں کیا ہو؟ اضافہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر۔ انشاءاللہ قرآن کہہ رہا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اضافہ کر دیں گے، زیادہ دیں گے۔ جب نہ شکری کرے گا ہم اگلی بھی کیا کر لیں گے؟ چھین لیں گے۔ پھر کیا کرے گا؟ اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے ہی لیے کرے گا۔ آگے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرتا ہے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اللہ بے پرواہ ہے، اس کو کیا ہے؟ اپنا نقصان کرے گا تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، کبھی بھی شکری نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ آج خدا ہم تو جو نا صبح کھاتے ہیں، دوپہر کھاتے ہیں، شام کھاتے ہیں، اور ایک وقت میں کئی ڈشیں ہوتی ہیں، یہ پلاؤ ہے جی، یہ زردہ ہے جی، ہاں جی، یہ بریانی ہے جی، یہ سالن ہے جی، یہ فلاں فلاں۔ میرے نبی نے پوری زندگی ایک وقت میں 2 کھانے نہیں کھائے، 2 کھانے نہیں کھائے۔ اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آخری وقت ہے، زخمی ہیں، شدید زخمی ہے، آخری وقت ہے، ہاں جی، اور آپ کے سامنے جب کھانا رکھا گیا نا تو 2 چیزیں رکھی گئی، آخری وقت ہے۔ آپ نے کہا ایک چیز اٹھا لو، ایک چیز حسن اٹھا لو۔ کہا کیوں؟ آپ کتنے خراب دودھ پئیں، شہد پئیں، آپ کو کچھ قوت آئے گی؟ کہا میں اللہ کے پیغمبر کے خدمت میں ساتھ رہا ہوں، آج تک میں نے پوری زندگی اللہ کے پیغمبر کو ایک وقت میں 2 کھانے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کے دسترخوان پر 2 چیزیں نہیں دیکھی، ایک ہی چیز تھی۔ آج میرے کتنی ڈشیں ہوتی ہیں پھر بھی نہ شکری، اللہ معاف فرمائے، نہ اللہ کا کبھی نہ شکری نہیں کرنی۔ دیکھو آگے کیا فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور اس وقت کو یاد کرو، اے میرے پیغمبر، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا، کیا وصیت کی؟ کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ آج میں اپنے بیٹوں کو کبھی یہ کہا ہے، بٹھا کے سمجھایا ہے؟ خدا کی تعریف، نبی کا تعارف، صحابہ کا تعارف، اہل بیت کا تعارف، میں کبھی ان کو تعارف کرایا ہے کہ اللہ کی صفتیں کیا ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی کے کیا اوصاف ہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، صحابہ کیا ہیں، اہل بیت کیا ہیں، کبھی کہا میں نے؟ نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ بس ان کے ہاتھ میں اپنا وہ ٹچ موبائل تھما دیا ہے اور اس کے کمرے میں وہ ڈش لگا دی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ نہ میرے بھائی، اپنی اولاد کو وقت بھی دیا کر اور ان کو یہ مسئلے سمجھا کر۔ دیکھو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، لا تشرک باللہ، بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا بھاری کیا ہے؟ ظلم ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ تو حضرت لقمان نے بھی اپنی تقریر میں جو بیٹے کر رہا ہے اللہ کی توحید کو بیان کیا، شرک سے منع کیا ہے۔ تو آج ضرورت ہے اپنی نوجوان نسل کو قرآن کی طرف لے کے ان کو توحید کا پیغام دینا اور شرک سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ اپنے اولاد سے یہ ہے کہ میں اس کو دین سے محروم رکھوں، قرآن سے محروم رکھوں، قرآن کے علم سے محروم رکھوں۔ یہ سب سے بڑا ظلم کر رہا ہے باپ اپنی اولاد سے۔ اس لیے اپنی اولاد کو یہاں دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے، دینی چاہیے، وہاں دینی تعلیم بھی کیا ہے؟ لازمی ہے۔ آگے نکالیں، یہ 23واں پارہ ہے، سورۃ یاسین ہے۔
صفحہ نمبر ہے 839۔ حبیب نجار کا واقعہ، یہ بھی اللہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے۔ حبیب نجار، نجار کہتے ہیں درخان کو، نجار کسے کہتے ہیں؟ درخان کو کہتے ہیں۔ اس کا کام یہ تھا، وہ درخانوں والا کام کرتا ہے۔ 3 پیغمبر کے اس انطاکیہ بستی میں، شام کی بستی انطاکیہ، تو اللہ کی توحید کو بولے دعوت دی، سارے قوم نے انکار کر دیا۔ اس کے جسم پہ ایسے دانے تھے جس چیچک کے ہوتے ہیں، پھوڑے پھنسی نکلے ہوئے تھے۔ اس نے کہا آپ دعا کریں، اللہ مجھے صحت دے دے، میں ایمان قبول کر لوں گا، کلمہ پڑھ لوں گا۔ انبیاء نے دعا کی، اللہ نے شفا نصیب فرما دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پیغمبر آگے گئے نا دعوت دینے کے لیے قوم کو، تو قوم بکھر گئی، قوم مخالف ہو گئی، حتیٰ کہ اتنی مخالف ہوئی انبیاء کو قتل کرنے لگے ہیں۔ ساری قوم جوڑ گئی، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے آگے، ہاں جی یہ کون سے آئے ہیں کلمہ پڑھنے والے، یہ کون ہے دعوت دینے والے، نیا مذہب لے کے آگے ہیں، نیا دین لے کے آگے، نئی باتیں کر رہے ہیں، کون ہیں؟ جب اس بندے کو پتہ چلا نا، حبیب نجار کو، جو قوم کا کون ہے، درخان ہے، ہاں جی، اس کو پتہ چلا کہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں، میری قوم کے سردار، میری بستی کے چودھری سارے اکٹھے ہو گئے۔ وہاں سے اپنا کام کاج چھوڑا، دکان کھلی چھوڑی، بھاگ کر، قرآن کہتا ہے یسعیٰ، بھاگے آیا اپنی قوم سے خطاب کرنے لگا۔ کیا خطاب کرتا ہے؟ وَمَا لِيَ، دیکھو نا یاسین پڑھتے تو ہیں، انسان مر رہا ہے، ٹھیک ہے پڑھنی چاہیے تاکہ روح جلدی نکل جائے، تکلیف سے آسانی ہو جائے، لیکن یاسین کو سمجھنا بھی چاہیے۔ یاسین قرآن کا کیا کہا جاتا ہے؟ دل ہے۔ یاسین قرآن کا دل کیوں ہے؟ کہ اس میں وہ دل والا مسئلہ توحید کیا ہوا ہے؟ بیان ہوا ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ حبیب نجات تقریر کر رہا ہے اپنی قوم کے سامنے، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں، اس خدا کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور قوم کے چودھری اور سرداروں کو ہوش لو، میں اس اللہ کی پوجا نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس کو چھوڑ دوں؟ سن لو، اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی انی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے، اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں۔ اور جن کو تم پوجتے ہو اتنے بے بس ہیں، بے کس ہیں، لاچار ہیں، اگر خدا مجھے پکڑنے پہ آئے یہ چھڑا نہیں سکتے۔ ان کی پوجا کرتے ہو، اس اللہ کی پوجا کرو۔ اور انی اذا لفی ضلال مبین، تب تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو گیا، اگر میں خدا کو چھوڑ کر اوروں کو سجدہ کروں، اوروں کا رب مان لوں تو میں تو گمراہ ہو گیا۔ اور میرے قوم کے سرداروں سن لو، میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، میں اعلان کر رہا ہوں۔ کیا اعلان کر رہا ہوں؟ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن۔ اور قوم کے چودھریوں، سرداروں، پگوں والوں، میں اعلان کر رہا ہوں، یہ نہ کہنا کہ وہ کس مذہب پہ مویا، کہاں مویا، میں اپنے رب پہ، تمہارا پروردگار جو اللہ ہے اس پر ایمان لا چکا ہوں۔ سن لو کان کھول کے۔ بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے پگوں والے تھے، ہیں یہ قوم کا درخان ہو کے ہمارے سامنے تقریر، ہمارے سامنے بول، بڑا بنا ہے۔ چھوڑو نبیوں کو، پہلے اس کا کام لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس کا میچہ لیتے ہیں۔ یہ کون اٹھا ہمارے سامنے باتیں منانے والا؟ یہ جو نا چدراہٹ ہو، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ ایک انسان ہو سخت مزاج، تند خو ہو، پھر پیسہ آ جائے، پھر چدراہٹ آ جائے، پھر صداری آ جائے، پھر عہدہ آ جائے، پھر کرسی آ جائے، اور ظالم بن جاتا ہے۔ حالانکہ جب اللہ پاک دے تو کیا ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے، مخلوق خدا پہ لٹانا چاہیے، لیکن اور اکڑ آ جاتی ہے۔ وہ سارے اکٹھے ہوئے نا، سارے قوم، چودھری، سردار، ہاں جی، ہیں یہ کون ہے؟ ان کو چھوڑو، پہلے اس کا بات کر۔ تو سارے اکٹھے ہوئے، اس حبیب نجار کو کیا کر دیا؟ شہید کر کے گھوڑے دوڑائے گئے اس کی لاش پہ۔ ہاں جی، یہ کون ہو سکتا ہے؟ ابھی غصہ ان کا مٹھا نہیں ہوا،
ابھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، گھوڑے دورائے گئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اوپر سے اعلان کیا کرتا ہے؟ آج دیکھو، قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ. ادھر قتل کیا، گھوڑے دوڑائے، ان کی لاش کا مسئلہ کیا، ہاں جی، بے حرمتی کی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا. اے حبیب نجار، چھوڑ، زندگی گزر گئی ہے، اب بہشت میں چلا جا، جنت میں چلا جا. جب جنت میں جاتا ہے نا حبیب نجار، جنت دیکھتا ہے، بغاؤ دیکھ، اللہ اللہ، میں حبیب نجار قوم قدر خان، میرے پلے کیا ہے، اللہ نے مجھے کتنا انعام دے دیا، کتنا اعزاز کیا ہے. وہاں جا کر اپنی قوم کی فکر کر رہا ہے. قوم قتل کیا ہے، مارا ہے، ہاں جی، لیکن وہاں جا کر قوم کی فکر کر رہا ہے. ہائے میری قوم سمجھ جائے، ہائے میری قوم سمجھ جائے، اللہ نے مجھے کتنا اکرام کیا، مجھے بخش دیا ہے. فرمایا قال یا لیت قومی یعلمون. بولا کہاں؟ بولا جا کے جنت میں بولا، کاش میری قوم کو خبر ہو جائے، کاش میری قوم سمجھ جائے، کاش میری قوم کو خیال آ جائے، ہیں، کاش میری قوم کو یہ خبر ہو جائے. کیا؟ بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا ہے. اللہ نے مجھے بخش کے، ہاں جی، عزت والوں میں شامل کر دیا، میرا اعزاز اکرام کر دیا. کاش میری قوم کو ہدایت ہو جائے. ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ کبھی بد دعا نہیں دیتے ہیں. جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ کبھی بد دعا، قصور کسی کا ہو وہ بد دعا کسی کو دے رہا ہے. وہ مار کھا کے، قتل ہو کے، ظلم سہ کے، جنت میں جا کے پھر بھی کس کی خبر دے رہا ہے؟ قوم کی خبر. قوم کا سوچ رہا ہے آئے میری قوم سیدھے راستے پہ آ جائے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی چیز. اللہ تعالیٰ کو اتنے بول پسند آتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے.